آج لوگوں میں یہ بھی ایک بات ہے جی وہ اس نے وہاں کی مدینہ پاک میں رسول اللہ رہتے تھے، خالد بن سفیان الحذلی، وہ حضور کے خلاف بات کرتا تھا۔ آج لوگوں میں یہ بھی ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا و مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ 400 کلومیٹر دور میرے خلاف بات کرتا ہے، میں تو مدینے میں رہتا ہوں، میری عزت پر تو کوئی نہیں۔ تو عبداللہ بن انیس کو حضور نے تنہا روانہ فرمایا، فرمایا اس کو قتل کر کے آؤ، وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے۔ عرض کی حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خالد بن سفیان الحذلی ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے گا تو تیرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گا۔ آج لوگوں میں یہ بھی بات ہے۔ میں نے کہا 400 کلومیٹر پر حضور نے خود بھیجا حضرت عبداللہ بن انیس کو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں پیچھے گھوڑے بھیج رہا ہوں پھر اس کا لشکر ہے۔ تو فرماتے ہیں میں جب اس کے وہاں پہنچا تو میں نے جب اس بندے کو دیکھا جو حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہی بندہ ہے۔ کیوں جی؟ صلاۃ الطالب، اس کا عنوان ہی امام ابو داؤد نے یہ باندھا ہے، جو رسول اللہ کے دشمن کی طلب میں جا رہا ہو وہ نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ صلاۃ الطالب، ہاں جی، ایک صلاۃ استسقاء ہے، ہاں جی، صلاۃ حاجت ہے، ہاں جی، اور ساری نماز۔ اس کا نام ہی ہمارے اماموں نے لکھا ہے کہ صلاۃ الطالب، کہ جو رسول اللہ کے دشمن کی طاق میں جا رہا ہو اور نماز کا ٹائم آ جائے اور ہو وہ دشمن کی طلب میں، وہ بھی گستاخ رسول کی طلب میں ہو، تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا ادھر نماز اثر بھی جا رہی تھی، ادھر حضور کا دشمن اس کا بھی کام کرنا تھا، مغرب ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں میں نے پھر چلتے ہوئے اشارے سے نماز کی نیت مان لی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اس ویلے تصور کیتا ہونا آپ، ادھر حضور کا حکم بھی، ادھر حضور کے دشمن کا خیال بھی، اور ادھر اللہ کی نماز بھی۔ کیوں جی؟ کیسی لوگوں کی نمازیں ہیں جو حضور کا درود پڑھنے سے خلل ہو جاتے۔ میں کہا عبداللہ بن انیس تسی ادھر کیوں جی نماز پڑھی؟ اقبال کہتا چھڑ تینوں سمجھ نہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ میں کہا اقبال ہے بڑے کی 10 نماز بھی پڑھی جا رہی، تنے تنہا بھی ہیں، ادھر لشکر نال بیٹھیا بندہ تے تنے نماز پڑھتے پڑھتے ادھر جا رہا ہے، کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ عشق بھی تو عجیب ہے نا، یعنی چلو نماز پڑھ لیتا ہوں پھر جو ہے وہ اس کو بعد میں جا کر ملوں گا۔ کہا نہیں، نماز بھی ساتھ ہوگی اور حضور کا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ہوگا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔